سرد موسم لداخ میں بھارتی فوج مشکل میں پھنس گئی۔ بھارتی فوجی حکام نے چین کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ سرد موسم لداخ میں بھارتی فوج مشکل میں ہے۔ بھارتی فوجی حکام نے چین کے آگے ہاتھ جوڑ دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق چین اور بھارت کے مابین کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک بار پھر مذاکرات ہوئے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ مذاکرات بھارتی علاقے چشول میں ہوئے، تاہم اس حوالے سے فوری طور پر مزید کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ یہ بات چیت اس وقت سامنے آئی ہے جب خطے میں سخت سردی کی لہر کا آغاز ہونے والا ہے اور اس موقع پر دونوں ممالک کے ہزاروں فوجی توپ خانے، ٹینکوں اور لڑاکا طیارے کے ساتھ بارڈر پر موجود ہیں۔ لداخ میں جاری کشیدگی کی وجہ سے بھارتی فوج کی بڑی تعداد وہاں موجود ہے۔ سرد موسم کی آمد کی وجہ سے بھارتی فوجیوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس لیے بھارتی فوجی اور بھارتی حکام چاہتے ہیں کہ سردیوں میں علاقے میں امن رہے اور چین کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کرے۔ اس وجہ سے انڈیا بار بار مذاکرات میں چین کے آگے ہاتھ جوڑ کر امن کی منتیں کرتا ہے۔ بھارت اور چین کی افواج سفارتی اور سیاسی عہدیداروں کے درمیان متعدد مذاکرات کے ادوار ہو چکے ہیں۔ ان میں گزشتہ ماہ ماسکو میں وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع کے مابین بات چیت بھی ہوئی ہے۔ 10 ستمبر کو دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد فوجی سطح کے اس سے قبل مذاکرات میں بھی اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ ان کی فوج کو سرحدی تنازع سے دستبردار ہونا چاہیے، مناسب فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے اور کشیدگی کو کم کرنا چاہیے۔ وزرائے خارجہ نے فوجیوں، توپ خانوں، ٹینکوں اور لڑاکا طیاروں سے دستبرداری کے لیے کوئی ٹائم لائن طے نہیں کیا تھا، جو مئی میں پہلی مرتبہ کشیدگی کے بعد سامنے آیا تھا۔ فوجی ماہرین نے بار بار منتبہ کیا تھا کہ سرد صحرائی علاقے لداخ سے باہر کسی بھی سمت سے غلطی کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ بھارت اور چین دونوں نے بہت کم معلومات فراہم کیں، تاہم دونوں ممالک کے میڈیا نے بڑھتے ہوئے تناؤ کو وسیع کوریج دی، جس نے ان کے باہمی تعلقات کو ڈرامائی انداز میں تبدیل کر دیا۔ مئی سے شروع ہونے والی کشیدگی جون میں مزید تیز ہو گئی تھی، جہاں پتھروں اور ہاتھا پائی سے لڑائی میں 20 ہندوستانی فوجی مارے گئے تھے۔ اس جھڑپ کے بعد دونوں ممالک وادی گلوان اور کم از کم 200 دیگر مقامات سے جزوی طور پر دستبردار ہو گئے تھے، تاہم کم از کم 3 دیگر علاقوں میں اب بھی یہ کشیدگی جاری ہے، جن میں پیگونگ جھیل کا علاقہ بھی شامل ہے۔ حالیہ ہفتوں میں ایشیائی ممالک نے ایک دوسرے پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ پیگونگ میں ایک دوسرے کے علاقوں میں فوجی بھیج رہے ہیں اور 45 سالوں میں پہلی بار انتباہی گولیاں چلا رہے ہیں، جس سے ایک مکمل پیمانے پر فوجی تنازع کی علامات سامنے آ رہی ہیں۔ واضح رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اکثر تناؤ کا شکار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی غیر منعقد سرحد دونوں ممالک نے 1962 میں ایک جنگ بھی لڑی تھی، جو لداخ تک پھیل گئی اور ایک معاہدے پر اس جنگ کا اختتام ہوا تھا۔ اس معاہدے میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف سرحدی علاقے میں اسلحہ نہ استعمال کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ بھارت نے چین کے ساتھ سرحد میں جاری کشیدگی کے بعد مشرقی سرحد پر فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب بھارتی اخبار دی ہندو نے انکشاف کیا ہے کہ مرکزی حکومت کو ملنے والی انٹیلی جنس معلومات کے مطابق لائن آف ایکچوئل کنٹرول
کے ساتھ لداخ کا تقریباً 1000 مربع کلومیٹر کا علاقہ اس وقت چین کے زیر کنٹرول ہے۔ دوسری طرف چین نے انتباہی انداز میں کہا کہ اگر بھارت مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ماضی کے برعکس زیادہ فوجی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اخبار کے مطابق چین اپریل سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ فوج کو جمع کر کے اپنی موجودگی کو مستحکم کر رہا ہے۔ ایک افسر نے دی ہندو کو بتایا کہ ڈسپانگ کے علاقے سے چوشل تک چینی فوجی منظم انداز میں غیر معینہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ نقل و حرکت کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ڈسپانگ کے حالیہ ہفتوں میں ایشیائی ممالک نے انہوں نے انکشاف کیا کہ ڈسپانگ کے میدانی علاقوں میں پٹرولنگ پوائنٹس 10 سے 13 تک لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا بھارتی حصہ 900 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ چین کے زیر تسلط ہے۔ ان میں وادی گلوان میں 20 مربع کلومیٹر اور ہاٹ سپرنگ میں 12 کلومیٹر کا علاقہ مکمل طور پر چینی قبضے میں ہے۔ پینگونگ تسو جھیل کا 65 مربع کلومیٹر جبکہ چوشل میں 20 مربع کلومیٹر کا علاقہ بھی چین کے زیر کنٹرول ہے۔ چین نے LAC کے پاس اپنی فضائی بیس ہوٹن پر JF جنگی طیارے تعینات کر دیے ہیں جو لداخ میں سرحد سے بالکل متصل پرواز کر رہے ہیں۔ بھارت کے ایک ملٹری افسر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ چوشل علاقے میں صورتحال بہت کشیدہ ہے۔ چینی فوجی بہت جارحانہ موڈ میں ہیں اور انڈین فوجیوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے وہاں بھاری ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ انڈیا نے بھی چینی پیش رفت کو پسپا کرنے کے لیے اسپیشل فرنٹیئر فورس تعینات کر دی ہے اور LAC کے نزدیک بھاری ہتھیار نصب کر دیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس وقت دونوں ملکوں کی فوجیں تقریباً برابر کی تعداد میں اپنی پوزیشن پر اپنے ملکوں کا دفاع کر رہی ہیں۔